أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. آپ اگر سارے دوست موبائل ہی چلائیں گے تو ظاہر ہے کسی سے گفتگو بھی تو کرنی ہے. اب کافی فوٹو ہو گئی ماشاءاللہ، کافی موبائل چل گئے، اب تھوڑی دیر اللہ رسول کی بات کرتے ہیں. درود پاک پڑھیے سارے دوست. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک. سارے درود پاک پڑھیے، سارے پڑھیے. وعلی آلک واصحابک یا حبیب. حمد و صلات کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام بھائیوں، میرے عزیز دوستو، اس بزم حسن میں موجود علماء، مشائخ، سادات، میں دعا کرتا ہوں ان احباب کے لیے انہوں نے نہایت محبت کے ساتھ، نہایت شوق اور ذوق کے ساتھ اس محفل کو سجایا ہے، اور ان سب کے لیے بھی دعا گو ہوں جو اپنا وقت نکال کر کے اس محفل پاک میں تشریف لائے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو دین کے کاموں میں اخلاص عطا فرمائے. اس محفل مبارکہ کو عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے. میرے عزیز دوستو، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کوئی شخص کسی محفل میں آئے، دفتر میں جائے، اپنے گھر سے باہر کسی بھی جگہ پہنچے، اور اگر اس کے کرتے کا یا اس کی ویسٹ کوٹ کا کوئی ایک بٹن ٹوٹا ہوا ہو تو پوری محفل میں، پوری بزم میں، پورے دفتر میں کوئی شخص نہ بھی نہ دیکھے کہ اس کا بٹن ٹوٹا ہوا ہے. لیکن جس کا ٹوٹا ہوتا ہے، بولے نہیں بیٹا، بول کے نہیں بٹھائیں جی، آپ بولے نہیں، مہربانی کریں. لیکن جس کا بٹن ٹوٹا ہوتا ہے نا، وہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یار میرا نا آج کرتے کا بٹن موجود نہیں ہے. کسی نے بھی نہیں دیکھا، اعتراض کسی نے بھی نہیں کیا، لیکن جس کا ٹوٹ گیا ہے اور کوئی چیز کم ہے وہ تھوڑا سا نا بوجھ محسوس کرتا ہے. آپ کے کپڑوں پر کہیں دھبا لگ گیا کھانا کھاتے ہوئے، کہیں کوئی قطرہ شوربے کا گر گیا، یا کبھی آپ کی پیشانی پر کہیں مٹی لگ گئی، تو کوئی شخص بعد میں دیکھے گا، کوئی بات بعد میں کرے گا، کوئی ذکر بعد میں کرے گا، لیکن جس کے کپڑوں کو وہ آلودگی کوئی چیز لگ گئی وہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا ہے. بار بار اس چیز کی طرف توجہ کرتا ہے، اسے صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس حد تک ممکن ہو اس دھبے کو اپنے کپڑوں سے، اپنے چہرے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. اور اگر وہ دھبا اسی طرح موجود رہے اور وہ بٹن اسی طرح ٹوٹا رہے تو طبیعت پر بے پناہ بوجھ ہو جاتا ہے. آپ کسی دوست سے آپ نے کہا کہ چلو میرے بھائی کھانا کھانے چلتے ہیں، تو وہ امیر آدمی ہے، اس کی جیب میں پیسے بھی موجود ہیں، اس کے پاس سواری بھی ہے، وہ آپ کے ساتھ جانے کی ساری طاقت رکھتا ہے. لیکن اگر اس کے کپڑے میلے کچیلے ہونا تو وہ کہتا ہے نہیں یار پہلے مجھے کپڑے بدل لینے دو. تو آپ جتنا مرضی بھی زور لگائیں، اب وہ کوئی دو من مٹی نہیں لگی ہوئی کپڑوں کو،
لیکن 2-1 دن کے بعد جب بندہ لباس بدل لیتا ہے تو کوئی منوں کے حساب سے مٹی نہیں اترتی، لیکن بندہ ہلکا پھلکا سا محسوس کرتا، اسے لگتا ہے کہ میری طبیعت سے کچھ بوجھ اتر گیا ہے۔ تو انسان کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی بھی گرد و غبار، تھوڑی بھی مٹی، موبائل والے بھائی اگر میری بات سنیں تو ذرا برکت ہو جائے گی، سے میں پتہ نہیں سی کہ زیادہ ویڈیو دی لوڑ ہے، ورنہ میں نہیں سی ہونا، میں ویڈیو ہی کال دینی سی۔ میں نے تو کہا چلو ملیں گے تو بات کریں گے، اور آپ صاحب کو تو ویڈیو چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا کرے۔ پہلے کبھی کوئی کسی بزرگ سے ملتا تھا تو کہتا تھا دعا کرنا، اب کوئی کسی سے ملتا ہے تو کہتا ذرا فوٹو دینا، یعنی جو ضروری چیز ہے وہ نہیں لوگ لیتے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ ضرورت کے مطابق چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں، یہ میرے خیال ہے 10-15 کیمرے لگے ہوئے، یہ ان سے لے لیجئے گا آپ، لیکن سارے کیمرے بن جائیں گے تو پھر کسی سے بات تو کرنی ہے نا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جن لوگ جو بنا رہے ہیں یہ آپ کو دے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کافی سارے ہیں، تو چند ایک لوگ تو یہ کام کریں تو ٹھیک ہے، تو ذرا باقی تھوڑی توجہ بھی کریں نا یار۔ چلو مچ بال عشق دا سیکھاں گے، کچھ دیر ایک دوجے نو ویکھاں گے، تو تھوڑی دیر تو ایک دوسرے سے بات ہونی چاہیے نا۔ باقی کیمروں کی آنکھ میں کیا رکھا ہے؟ تو عام دام برسر مطلب آپ کے گھر میں مہمان آ رہے ہیں، گھر آپ کا ماشاءاللہ بہترین بنا ہوا ہے، ٹائل پتھر لگا ہوا ہے، تزئین و آرائش مکمل ہے، گھر بھی کشادہ ہے، آپ کا فریزر نعمتوں سے بھرا ہوا ہے، ہر چیز گھر میں موجود ہے، چائے بھی دے سکتے ہیں آپ، مشروبات بھی پیش کر سکتے ہیں، وسیع کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، لیکن اگر گھر میں صفائی نہیں ہے نا تو آپ کہتے ہیں یار بتا کے تو آنا تھا، میں ذرا صفائی تو کرا لیتا۔ تو آپ کا بٹن ٹوٹ جائے یا کپڑوں پہ دھبا لگ جائے یا آپ کو سفر پہ جانا ہو یا آپ کے گھر کوئی آ رہا ہو تو آپ تھوڑا سا بھی گرد و غبار طبیعت پر پسند نہیں کرتے۔ بس سمجھ لیں یہ تھوڑی سی بھی میل کچیل، تھوڑا سا بھی دھبا بندے کو بے چین کرتا ہے۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں بلا وجہ بور ہوتا ہوں، وہ کچھ سکون سا نہیں ہے، طبیعت بے چین سی رہتی ہے، تو اچھی طرح سمجھ لیں اگر ظاہر کے دھبے انسان کو پریشان کرتے ہیں نا، تو اگر دھبے دل پہ ہو نا، اگر دھبے روح پہ ہو، اگر دھبے باطن پہ لگے ہوئے ہوں، پھر بھی بندے کو سکون نہیں آتا جب تک دھبا دھل نہ جائے۔ بس شرط یہ ہے کہ وہ دل مومن کا دل ہو۔ اگر مومن کا دل ہو تو چھوٹا سا بھی دھبا پریشان کرتا ہے، دھبے دل پہ بھی لگ جاتے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ایک گناہ کرتے ہو اور توبہ نہیں کرتے تو تمہارے دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ اگر توبہ کر لو تو دھبا دھل گیا، اور اگر تم توبہ نہیں کرتے اور پھر گناہ کرتے ہو تو ایک دھبا اور لگ جاتا ہے، پھر اور گناہ کرتے ہو تو ایک دھبا اور لگ جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر ایک وقت آتا ہے دل سخت ہو جاتا ہے، کالا سیاہ ہو جاتا ہے، اس کی پوزیشن کچھ اور ہو جاتی ہے۔ چھوڑ دیں بھائی، آپ تشریف رکھیں، اب بیٹھ جائیں، اللہ سلامت رکھے، اب سارے کام چھوڑ دیں، عرض جو کر دیا ہے۔ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، کوئی اور کام بھی کرنا ہے۔ ناراض نہ ہوئیے گا مجھ سے، تھوڑا تھوڑا نہ کہنا پڑتا ہے، یہ آج کل نہ دوست کہتے تو ہے، پیار تو کرتے ہیں کہ آ جائیں، پر اگر آ جائے نا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بس آ گئے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ کیمرے میں بھی سما جائے۔ تو بھائی تھوڑی بات کرنی ہے۔ اور پھر سب سے بڑا میرے لیے جو مسئلہ ہوتا ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو محفلیں ہیں یہ ادب والی ہیں، ہم تو پسند نہیں کرتے کوئی بے وضو آئے اور کوئی ننگے سار آئے اور کوئی آ کے ترتیب سے بیٹھے نا، چونکہ یہ حضور کے ذکر پاک کی محفل ہے، اس کے تو کچھ آداب ہی اور ہیں۔ اس لیے عرض کرتے ہیں سیاسی جلسہ نہیں میرے بھائی، اس کی تصویریں نہ بھی آئیں گی تو گزارا چل جائے گا، یہ تو روحانی سا کام ہے اور تھوڑا دل لگی سے کرنے والا ہے، تھوڑا اس میں محبت اور ادب کا عنصر غالب ہونا چاہیے۔ اس لیے ناراض نہ ہوئیے گا، تھوڑا بہت کبھی کہہ دیتا ہوں تو وہ بھی اپنا سمجھ کے کہہ دیتا ہوں، تو امید ہے کہ آپ درگزر بھی کریں گے۔
تو دل پہ دھبے لگتے ہیں، پھر وہ کیا ہوتا ہے، دل کالا ہو جاتا ہے، پھر بندہ بور رہتا ہے، اس کی طبیعت بے چین رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ ہے نیکی کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے۔ تو حضور نے فرمایا نیکی وہ ہے جو تیرے دل کو سکون عطا کرے۔ اور پھر حضور نے فرمایا تمہیں پتہ ہے گناہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ فرمائیے۔ فرمایا ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے، تیرے دل میں کھٹکے، اور تو بے چین ہو کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ یہ جو بے چین کرتا ہے، یہ جو دل میں کھٹکتا ہے، یہ جو پریشان کرتا ہے کہ کوئی مطلع نہ ہو جائے، یہ گناہ ہے۔ اور یہ وہ بیماری ہے جو لوگوں کو بے سکون کر دیتی۔ تو دل پر بوجھ ہو، باطن پر دھبے ہوں۔ اب آپ کہیں گے کہ کپڑوں پہ تو مجھے پتا تھا کہ سالن کا دھبا ہے، مجھے پتا تھا یہ شربت کا دھبا ہے، تو یہ دل پر دھبا کس چیز کا ہوتا ہے؟ تو عرض کرتا ہوں نا میں، دل پہ جو دھبے ہوتے ہیں وہ حسد کے ہوتے ہیں، تکبر کے ہوتے ہیں، عداوت کے ہوتے ہیں، بغض کے ہوتے ہیں۔ روح پر جو دھبے ہوتے ہیں وہ نفرت کے ہوتے ہیں، وہ دوسروں کے بارے میں بدگمانیوں کے ہوتے ہیں، بری سوچیں ہوتی ہیں جو باطن کو میلا کچیلا کر دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا بھی اور ہم پر احسان بھی فرمایا۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، فرمایا تحقیق ہم نے تمہیں میں سے تمہارے درمیان ایک رسول عطا کیے۔ اے اللہ وہ رسول تو نے ہمیں دیے ہیں، اے مالک ہم تیرے مشکور ہیں۔ تو رب فرماتا ہے وہ میرے محبوب جو تمہارے درمیان تمہیں میں سے آئے ہیں وہ پتہ کیا کریں گے، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، وہ محبوب تم پر میری آیتیں پڑھیں گے اور تمہارے دلوں کو پاکیزگی عطا کر دیں گے۔ یہ جو تمہارے اندر دھبے ہیں نا، یہ جو باطن پہ روح پر میل ہے، میرے محبوب قرآن مجید پڑھ کے تمہارا تزکیہ کر دیں گے، تمہاری روح کو طہارت عطا کر دیں گے۔ یہ جو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا میرے صحابہ ستارے ہیں، ان سے روشنی حاصل کرو، تو میرے محبوب نے تزکیہ نفس کر کے چمکا کے اپنے سب غلاموں کو ایسا بنا دیا تھا کہ وہ اتنا چمکتے تھے کہ اب جو ان سے فیض پائے وہ بھی چمکنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کو سمجھیے گا، اس پر غور کیجیے۔ جب تک ہماری روح وہ خاص تزکیہ حاصل نہیں کرتی اور باطن میں وہ خاص طہارت پیدا نہیں ہوتی اور دل کے اندر وہ خاص پاکیزگی نہیں آتی، اتنی دیر تک آپ جتنے مرضی صاف ستھرے کپڑے پہن لیں، آپ 20 مرتبہ صابن سے وجود دھو لیں، لیکن اگر اندر دھبا ہے، اندر میل کچیل ہے۔ وہ کسی درویش نے کہا تھا کہ پاک ہوئے تے پاک کی ملدا ہی، بنا پاکوں پاک نہیں ملدا۔ جے تو پاک ہوئے تے پاک ہی ملدا ہی، تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا۔ سارے جسم دے دھون دے نالوں ایکو دھولا ہے ٹکڑا دل دا۔ وہ جو تیرے اندر دل کا ایک ٹکڑا ہے اسے دھو ڈال، اس کی صفائی کر، طہارت حاصل کر، باطنی پاکیزگی۔ سب سے پہلے باطنی پاکیزگی کے لیے سوچے پاک کریں، ہر وقت نہ برا سوچا کریں۔ ساری دنیا غلط نہیں ہوتی، سارے رشتہ دار خراب نہیں ہوتے، سارے دوست لالچی نہیں ہوتے، سارے اسلام لینے والے مفاد پرست نہیں ہوتے۔ سب کے بارے میں اپنے ذہنوں کے اندر ہر وقت کے تصورات برے نہ پیدا کریں۔ جب بندہ ہر وقت ہی برا سوچتا ہے، بدگمانی کرتا ہے، بری رائے رکھتا ہے، تو پھر وہ آہستہ آہستہ نا باطنی طور پر سخت ہو جاتا ہے۔ جب وہ کسی کو اچھا سمجھتا ہی نہیں تو کسی سے محبت کرے گا؟ جب اس کی نظر میں کوئی بندہ ٹھیک ہی نہیں تو رحم کے جذبات پیدا ہوں گے، وہاں صلہ رحمی پروان چڑھے گی۔ اچھا سوچا کریں، اچھا سوچیں گے نا تو جو اللہ نے خوبصورت دنیا بنائی ہے یہ بڑی پیاری لگے گی۔ اللہ کہتا ہے میں نے بڑی حسین دنیا بنائی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پیارا بنایا انسان۔
لیکن ہم چونکہ سوچتے ہی بدگمانی کے ساتھ ہیں، ہمارے تصورات کے اندر، سوچوں کے اندر ہی بڑا میل کچیل ہوتا ہے، تو دل اکثر لوگوں کے بارے میں سخت رہتا ہے. اچھا سوچیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھا سوچنا بھی اچھی عبادت ہے. بس اچھا گمان کریں، اچھا تصور کریں. ہمارے حضرت صاحب قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ کسی وقت کو بندہ صحیح سلام نہ بھی نہ لے، اور کسی وقت کوئی بندہ مسکرا کے نہ بھی نہ بولے، تو اسے متکبر نہیں کہنا یار ہو سکتا ہے بیچارہ پریشان ہو سکتا ہے اس کے وجود میں کوئی تکلیف ہو، اس کے لیے دعا کریں. دنیا میں دکھ تو دیکھیں کتنے پھیلے ہوئے ہیں، آزمائشیں دیکھیں کتنی ہیں، بیماریوں کا کتنا زور ہے. تو اگر ہر وقت کوئی مسکرا کے نہیں بھی مل سکا تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ لوگ سارے غلط ہو گئے. اچھا گمان، اچھی سوچیں، یہ آپ کے دل کو پاکیزہ کرے گی. اور دوسرا نا، حسد نہیں کرنا. اسی ویسے کردے نہیں، اسی کہنا دوجہ ہی کوئی کردہ ہے. کوئی بھی بندہ نہیں منتا میں کسی کو حسد کرنا، تو پتہ نہیں پھر کردہ کون ہے. جی میں چونکہ مسافر ہوں نا، تو پاکستان کے کونے کونے پہ سفر کرتا ہوں. تو میرا ایک پیار والا ٹرک ڈرائیور ہے، دوست ہے میرا، جاننے والا ہے. تو اس نے پیچھے لکھا ہوا ہے ٹرک کے نا کہ سڑیا نہ کر، دعا کریا کر. تو میں نے ایک دن اس کو کہا، چائے پہ مل گیا کسی جگہ، تو میں انہوں کہا تو کدے کو ساڑنا ہے؟ کہ نہیں اللہ تو شکر ہے میں تو کسی کو نہیں ساڑتا. تو میں کہا پھر تو اعلان کیوں کردا پھرنا کہ دنیا ساڑ دی؟ آج کل تو کوئی مانتا ہی نہیں کہ کسی سے جلتا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. حالانکہ قرآن کہتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، پناہ مانگو اس وقت سے جب کوئی حسد کرنے والا حسد کرے. حسد کرتے ہیں، مانتے نہیں. اچھا ہمارے پنجابی میں حسد کا مطلب لوگ کرتے ہیں جلنا. حسد کرتا ہے یعنی مجھ سے دسو جڑا سڑدا ہوئے انہوں سکون مل سکتا ہے؟ وہ تو سڑن دیا ہے. تو وہ کہتا ہے میں بے چین رہتا ہوں، بے سکون رہتا ہوں. بھئی اگر آپ کسی سے جلتے ہیں تو یہ جلنا ہوتا ہے، اس کی تو تپش ہوتی ہے، اس سے تو بندہ بے قرار ہوتا ہے. اللہ کی تقسیم پہ راضی رہیں. کسی سے حسد کی ضرورت، رب نے جسے جو دیا ہے بہتر دیا. یہ جو ہمارا وجود ہے نا، یہ جو ہمارا چہرہ ہے، یہ ہماری مرضی سے نہیں. فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ کہتا ہے جیسے میں نے چاہا ہے ویسے تجھے بنایا ہے. تو یہ چہرہ کس کی چاہت ہے؟ ہماری کہ ہمارے رب کی مرضی ہے؟ تو پھر میرے بھائی جو میرا چہرہ ہے، مجھے کسی اور کو دیکھ کر کوئی تھوڑا کسی احساس کا شکار ہونا چاہیے، کہنا چاہیے میں کوئی خود سے بنا ہوں، میں سب سے پیارا ہوں اس لیے کہ رب نے اپنی رضا سے میرا چہرہ بنایا ہے. اللہ نے جو ماں باپ مجھے دیے ہیں وہ سب سے کمال دیے. جو اساتذہ مجھے ملے ہیں وہ اساتذہ کسی کے بھی نہیں. جو شیخ اللہ نے مجھے عطا کیے، میں نیواں تے میرا دل بر سونا تے سونا جویں سویرا. او بھائی یہ تصور پیدا کریں اپنی زندگی میں. یہ خوش رہنے کا طریقہ ہے کہ جو میرے پاس ہے شاید ہی کسی کے پاس ہو. خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. تو خوش رہیں گے آپ، حسد نہیں کریں. اور پھر تیسری بات، تکبر کا کبھی شکار نہیں ہونا. یہ تکبر آ جاتا ہے لوگوں میں، کچھ کا برادریوں میں بھی تکبر ہے. یہ جاہلانہ سوچ ہے. برادریاں تو تعارف کے لیے ہوتی ہیں، اور اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. یہ بھی تو بتاؤ کہ اندر ایمان بھی ہے، کہ خالی کوئی قبیلے کا نام لے کے تم بلند و بالا ہو گئے ہو. تو برادری کا تکبر، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کچھ لوگوں کو علم کا تکبر ہوتا ہے. وہ ساری دنیا کو جاہل کہتے پھرتے، فلانا بھی جاہل ہے، فلانا بھی ان پڑھ ہے. تو بھئی آپ پڑھے لکھے ہیں تو پھر آپ جاہلوں کو پڑھا دیں. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ جاہل کو جاہل کہہ کے جان چھڑانا یہ تو آسان بات ہے، یہ تو کوئی بھی کر لے گا. آپ پڑھے لکھے ہیں، عالم ہیں، سمجھدار ہیں، ڈگری آپ کے پاس ہے، تو جاہلوں کو عالم کرو نا. نبی کریم علیہ السلام کا کمال کیا ہے
کہ حضور نے عرب کے بدو جو اونٹ اور بکریاں چراتے تھے، محبوب نے انہیں دنیا کا رہنما بنا دیا ہے۔ یہ کیا، میں ایک دفعہ جہاز میں سفر کر رہا تھا، تو یہ فلائٹس جو عمرے کی ہوتی ہیں نا، اکثر ان میں بیچارے غریب لوگ بھی ہوتے ہیں جو کمیٹیاں ڈال ڈال کے عمرہ کرتے ہیں، یا کسی نے مہربانی کر دی تو اس نے بھیج دیا، تو کچھ سادے لوگ بھی ہوتے ہیں دیہاتوں کے، اور ان پڑھ بھی ہوتے ہیں بعض اوقات۔ تو ایک بزرگ آئے، تو اب ظاہر ہے کہ روز تو وہ فلائٹ میں سفر نہیں کرتے، تو وہ جیسے بس میں لوگ بیٹھتے ہیں وہ بھی آ کے ویسے ہی بیٹھ گئے۔ جہاز کی جو سیٹ خالی نظر آئی وہ اس پہ بیٹھ گئے۔ اب وہ جہاز کا عملہ تھوڑا سا ان سے بحث کرنے لگا کہ آپ اپنا سیٹ نمبر دکھائیے اور آپ اپنی سیٹ پر جائیے، یہ تو آپ کی نہیں ہے۔ تو سادے آدمی تھے، تھوڑا سا گزارش کرنے لگے کہ چل کے پیچھے جاؤں گا تو یہی ٹھیک ہے، مجھے جگہ مل گئی۔ تو میرے پیچھے ایک سیٹ پہ ایک نوجوان بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا اے ساڈے پنڈ دے بندے نہیں سیانے ہو سکتے، انہیں انج دا ہی رہنا ہے۔ تو میں نے پلٹ کے دیکھا انہیں، میں نے کہا بابا جی آپ کے گاؤں کے؟ کہنے لگے ہاں۔ تو میں نے کہا آپ کتنا پڑھے لکھے ہیں؟ انہوں نے کافی بڑی ڈگری بتائی، غالباً MBA تعلیم بتائی ہوگی۔ تو میں نے انہیں کہا کہ یار اگر آپ کی ڈگری اس وقت آپ کے پاس ہوتی نا تو میں نے پکڑ کے نا آپ کی ڈگری کے 2 ٹکڑے کر دینے تھے۔ پڑھے لکھے آدمی ہیں آپ، اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو آپ کو سمجھ ہوتی کہ یہ میرے گاؤں کے ہیں اور سادے آدمی ہیں، تو آپ کو تو اٹھ کے جا کے دروازے سے ان کا بازو تھام کے لانا چاہیے تھا، اور سیٹ نمبر دے کے انہیں سیٹ پر بٹھانا چاہیے تھا، اپنے ہاتھوں سے سیٹ بیلٹ باندھنا چاہیے تھا، پانی کی بوتل دینا چاہیے، اور پھر کہنا چاہیے تھا بزرگوں گھبرانا نہیں، میں فلاں جگہ بیٹھا ہوں، ضرورت پڑی تو مجھے آواز دے لینا۔ یہ تعلیم ہے، یہ سکھایا ہے آپ کو ڈگری نے کہ آپ طنز کر رہے ہیں اور اعتراض کر رہے ہیں اور پھپتیاں کس رہے ہیں، بوڑھوں اور بزرگوں کا معاذ اللہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو یہ تکبرانہ سوچ ہے کہ آپ کو چند ایڑے ترچے لفظ سمجھ میں آ گئے تو باقی ساری قوم آپ کے نزدیک جاہل ہو گئی۔ یہ رویہ درست، کوئی تکبر بھی انسان کو کسی حال میں بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں سب سے زیادہ تکلیف میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو تکبر کرتے ہیں۔ اچھا اس کا اب ذہن بن گیا میری بڑی شان ہے، اب وہ بڑی مصیبت اس کی جان کو بنی ہوئی ہے، وہ کہنا میں گیا تے نہ میں نوٹ کے استقبال ہی نہیں کیتا، فلاں نے نعرہ ہی نہیں لگایا، آگے سیٹ ہی نہیں دی، دیکھو جی میں علاقے کا اتنا بڑا آدمی ہوں، فلاں نے مجھے، یہ بہت بڑا تکلیف ہے کہ فلاں نے میری عزت ہی نہیں کی۔ تو بھائی عزتیں نہ مانگ کے لی جاتی ہیں نہ چھین کے لی جاتی ہیں، عزت تو وہ ہوتی ہے جو کوئی دل سے آپ کی عزت کرے۔ تو یہ آپ کے باطن پر دھبا ہے، حسد، تکبر، بدگمانی، یہ آپ کو تکلیف میں مبتلا کرے گا۔ دیکھو نا نبی کریم علیہ السلام کا مقدس طریقہ مبارکہ کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری میں موجود ہے، فرماتے ہیں ملک شام کا ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، تو عرب کے لوگ چونکہ بیچارے بیچے جاتے تھے اور خریدے جاتے تھے تو وہ آقاؤں سے بڑا ڈرتے تھے۔ وہ حضور کی بارگاہ میں آیا تو وہ کانپنے لگا، اس کے وجود پر راشا طاری تھا۔ تو قربان جائیں مدینے والے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کریم فرمانے لگے کیوں ڈرتے ہو؟ تو اس کی آنکھیں آنسو برسانے لگیں، عرض کرنے لگا میں مدینے کی حکومت کے سربراہ کے پاس آیا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بات سنی تو پھر حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ حضور فرمانے لگے تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا، یہ دیکھو بات کہاں کی تھی چلی کہاں گئی۔ حضور فرمانے لگے تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی۔ تو آپ اپنی امت کو عاجزی سکھاتے ہیں، انکساری سکھاتے ہیں، وہ ہماری شان و شوکت، وہ ہمارا وہ حال، وہ ہمارے رویے، وہ ہمارے لہجوں کی رونق، وہ ہمارے لب و لہجے کا تکبر، وہ ہمارے مزاج میں فلاں نہیں سمارا تو فلاں نہیں سمارا، ان چیزوں سے ذرا اوپر اٹھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی بھی قسم کے تکبر کا شکار رہیں گے دل اجڑ جائے گا،
باطن ویران ہو جائے، اندر کی ساری فصل تباہ ہو جائے۔ اگر چاہتے ہیں کہ دل آباد رہے، روح آباد رہے، طبیعت حشاش بشاش رہے، مزاج میں روحانیت رہے، تو پھر دل پہ بوجھ کوئی نہیں لگنے دینا، بوجھ کوئی نہیں پڑنے دینا، دھبا کوئی نہیں لگنے دینا۔ اپنی روح کو تازہ دم رکھیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ حضور